بلکہ میں آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی شے کا افتتاح کرنا ہو نا تو سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ اس نے اگلے دن ایک ساتھی کی، اسے سمجھاؤ بھائی یار، آپ خطاب سنیں، اس وقت قرآن پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام نے کوئی دین ہے، کوئی سکھایا ہے ہمیں۔ دوران خطبہ آدمی نیکی کا حکم نہیں دے سکتا، اور تو بات چھوڑیں آپ کہ اللہ رسول کے آداب ہیں، تربیت ہے۔ کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دو، کوئی رانجھا پڑھنا بیٹھ کے شروع کر دو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ کوئی نظم ہے کسی شے کا، بعد میں پڑھیے۔ سورۃ الفاتحہ مثلا یاد ہے لوگوں کو، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن نہیں یاد۔ بھائی سورۃ الفاتحہ آپ کو یاد ہے، قرآن کی افتتاحی صورت۔ اگلے دن ایک ساتھی کی رہائش کا ہم نے اینٹ رکھی تو میں نے انہیں کہا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ تو اب سورۃ الفاتحہ سنتے ہی آپ جانتے ہیں نا کیا ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو مرنے کے ٹائم پڑھتے ہیں، یہ تو خوشی کا ٹائم ہے۔ تو فاتحہ کا میں نے افتتاح، شروع، فاتحہ کا میں نے کھلنا، فتح الباب، دروازے کا کھل جانا۔ تو آپ اخلاص، سورہ اخلاص جو پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ قرآن ہی ہے نا جی۔ سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم سے قرآن ہی، یہ قرآن ہے۔ اور اسی لیے میرا خیال اس نے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی، اس کو پتہ تھا نا 30 پارے انہوں نے کوئی نہیں یاد کرنے، ذرا سورہ کوثر ہی یاد کر لیں۔ سورۃ العصر ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اور آخر 8-10 صورتیں آخری آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو آدمی بیٹھا پڑھتا رہتا۔ دیکھو نا، کلام الہی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا۔ درود پاک کی وہ فضیلت نہیں ہے جو قرآن کی ہے۔ تو آدمی کبھی سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، کبھی دوسری صورتیں پڑھ لی، سورہ یاسین یاد کرو، سورہ ملک یاد کرو، سورہ مزمل یاد کرو، آیت الکرسی، یہ جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور آیتوں کے حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں قرآن کا تو یہ آیت سب سے افضل ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، ایک تو ہے نا سورتوں کی فضیلت، اس میں ہو سکتا ہے سورہ اخلاص آگے بڑھ جائے، لیکن یہ جو آیت الکرسی ہے، مثلا جب فرائض سے فارغ ہوتے ہو، جب آدمی فرض نماز سے سلام پھیرتا ہے نا، تو جو چیزیں اس موقع پر سنت ہیں پڑھنا، ان میں سے آیت الکرسی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد مرتبہ ہوتا ہے فرضوں کے بعد، ایک ہوتا ہے نا وہ وطروں کے نفلوں کے بعد، وہ نہیں، جب بھی حضور کہے نا نماز کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرائض کے بعد، کیونکہ نوافل اور سنتیں حضور علیہ السلام اکثر گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آخری دعا وہ جو آخر میں کرتے ہیں جائز ہے لیکن لازم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجد میں کبھی ہم مانگتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو علم رہے، شعور رہے۔ تو آپ ان صورتوں کو یاد کریں، بلکہ کسی کام کا افتتاح کرنا ہو تو آئندہ نا کوئی اور شے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، سورۃ الفاتحہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ وہ صورت ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی۔ دیکھو نا کتنا بڑا درجہ ہے، مقدمہ نہیں ہوتا کتاب کا مقدمہ، دباچہ، جس میں سارا خلاصہ انسان بیان کرتا ہے کہ میں نے اس میں یہ بیان کیا، بلکہ بات آ گئی ہے تو اور بھی، مثلا رات کو امام صاحب پڑھتے ہیں نا قرآن کریم، تو ہم ترجمہ تو نہیں جانتے، اور ہمیں نہیں پتہ کیا پڑھ رہے، اتنا ہی پتہ ہے کلام الہی پڑھ رہے۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ بیان ہو گیا نا کہ اللہ پاک ان کے راستے پر چلا جو نیک لوگ ہیں، اور ان کے راستے سے بچا جن پہ تو ناراض ہوا، تیرا غضب ہوا۔ میرا خیال ہے اگر ہم شعوری سطح پر اس کے بعد آمین کہہ لینا، شعوری سطح پر، تو مطلب ہے کہ اگلے ساورے پر آمین ہو گئی۔
کیونکہ اسی کی تفصیل ہے نا، یا وہ ذکر آئے گا اچھے لوگوں کا یا آئے گا برے لوگوں کا۔ تو آدمی شعور کے ساتھ آمین کہہ دینا، یا اللہ کہ جو اچھے راستے ہیں ان پر، اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو 2 ٹائم بنائیں، تلاوت بھی کیا کریں، بیٹھتے اٹھتے۔ کسی نے اگلے دن ہی مجھے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ چلتے پھرتے ذکر نہ کرو، پتہ نہیں ٹانگوں میں یا گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے شریعت ہے۔ رات کو ایک آدمی میرے ساتھ مسئلہ پوچھنے آیا تھا، جی مسجد کے جو 2 ستون ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی یہ ستون مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ عجیب عجیب مسائل، عجیب اصل گانے والے مبلغ بن گئے، کرکٹ کھیلنے والے مبلغ بن گئے، ہم تو رہ گئے پیچھے۔ ایک ہے کسی نیکی کی طرف آنا، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، مبلغ نہ بنو۔ مبلغ وہ نے بنے جو بیچارہ 40-50 سال کو اسلام کی خدمت کر رہا ہو، جس نے کوئی اسلام کا مطالعہ کیا۔ عجیب عجیب قسم کے مسائل۔ مثلا ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ معتکف محراب میں نہیں جا سکتا، ہم عام، حالانکہ ہماری جتنی مساجد ہیں، مثلا ہماری مسجد ہے تو یہ محراب ہماری مسجد کا حصہ ہے۔ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے نا وہ فرق رکھتے کہ مینار باہر ہے، یہ جگہ باہر ہے، یہ فلاں۔ اب ہمارے ہاں تو یہ تصورات ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو یہ ساری مسجد ہی ہوتی ہے۔ تو وہ فقہ میں چونکہ مسئلہ وہاں سے پڑھ لیا کہ علماء نے لکھا تھا محراب میں نہ جاؤ، وہ فٹ کر دیا پاکستانیوں پر۔ یار پاکستانیوں کے محراب مسجدوں کے حصہ ہیں، یہاں تو مینار ہی مسجد کا حصہ ہوتا ہے، باقی چھوڑیں آپ، محراب کو چھوڑیں آپ۔ اس لیے اوپر جانا نیچے جانا کوئی ایسے، اوپر بیٹھ سکتے ہیں، چھت پر بیٹھ سکتے ہیں اگر زیادہ لوگ ہوں تو۔ آپ قرآن کریم جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور اس کا کوئی مفہوم، تاکہ کچھ پلے پڑے۔ کیسے وہ لوگ تھے کہ جو ہر سال قرآن کریم سنتے اور بعد میں پھر میٹنگیں کرتے کہ اس دفعہ آج کی منزل میں نا آپ نے کتنے مسئلے حاصل کیے ہیں، آج امت کا کون سا مسئلہ حل ہوا ہے، پھر ہر